الرحمن الرحیم مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد سے فتاوی آن لائن کے ساتھ آپ کا میزبان میاں طاہر حاضر خدمت ہے۔ یہ سوال و جواب کا سلسلہ روزانہ عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ پروگرام مختلف کیبل نیٹ ورک پر دکھایا جاتا ہے اور اس پروگرام کی ریکارڈڈ سی ڈی مرکز الحرمین الاسلامی سے دستیاب ہے۔ اگر آپ کو بھی کوئی دینی، معاشی، معاشرتی، کاروباری یا خاندانی مسئلہ درپیش ہو اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ اس کا صحیح اور بروقت حل چاہتے ہوں تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 080011777۔ یاد رہے کہ یہ پروگرام روزانہ عصر تا مغرب پیش کیا جاتا ہے اور اس میں آپ کی طرف سے آنے والے سوالات اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات معروف مذہبی اسکالر، ممتاز عالم دین، محقق، مدبر حضرت مولانا محمد اسحاق خطیب کریمیہ مسجد جال والے مرحمت فرماتے ہیں۔ مولانا کا دیا ہوا سوال جواب اس کے متعلق اگر آپ کوئی مزید وضاحت چاہتے ہوں، کوئی دلیل دیکھنا چاہتے ہوں، مزید ملاقات سے تسلی حاصل کرنا چاہتے ہوں تو مولانا کی مسجد کریمیہ کے اندر ہر جمعۃ المبارک کے روز ایک علمی مجلس کا انعقاد ہوتا ہے۔ وہاں تشریف لائیے، جواب کے سلسلہ میں تسلی اور تشفی کیجیے، دلیل دیکھیے، مولانا سے براہ راست ملاقات کیجیے اور مزید رہنمائی حاصل کیجیے۔ یاد رہے کہ یہ پروگرام روزانہ عصر تا مغرب پیش کیا جاتا ہے اور ہمارا ٹول فری نمبر ہے 080011777۔ مولانا ہمیں سب سے پہلا سوال موصول ہوا ہے کہ جب جنازہ گزر رہا ہو تو کھڑے ہو جانا چاہیے، لیکن اگر آپ سواری پر ہوں تو پھر اس حالت کے اندر بندہ کیا کردار ادا کر سکتا؟ بیٹھے ہوئے آدمی کے بارے میں تو آتا ہے پہلے کھڑے ہونے کا حکم تھا، بعد میں اتنی تاکید نہیں رہی، مگر اب بھی اس کی بات یا استحباب میں کوئی شبہ نہیں۔ اگر کھڑا ہو جائے کوئی آدمی تو اچھی بات ہے، بیٹھا بھی رہا تو گناہ نہیں۔ پہلے ذرا زیادہ تاکید تھی کہ جنازہ جائے تو اٹھ کھڑے ہوا کرا، وہ نہیں زور رہا اس مسئلہ پر، مگر اٹھ کھڑا ہو تو اس میں حرج کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ سواری والا بھی اس طرح کر سکتا کہ سواری ذرا روک لے، جنازہ گزر جانے دے۔ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، یہی احترام ہے جنازے کا، کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، فرمائیے بھائی، مولانا تشریف فرما ہے۔ جناب انہوں ساڈے ایک بچی ہے، انہوں طلاق ہوئی پچھلے مہینے 16 تاریخ میں۔ جی جی، ویسے اپنے میاں کی شکل ویکھے 6 مہینے ہو گئے کہ اسی وہ نکاح کرنا چاہتے کہ وہ کی 90 دن پورے کریے یا جتنا مرضی کر سکتے ہیں؟ نہیں میرے بھائی، جب طلاق دی ہے نا اس آدمی نے، اس دن سے عدت شمار ہوگی نا، بے شک کتنی مدت ہوگی ان کو ایک دوسرے سے الگ ہوئے، اس کو نہیں دیکھا جائے گا۔ جس دن کوئی آدمی طلاق کہتا ہے یا لکھتا ہے نا، اس دن سے نئے سرے سے عدت شمار کرنی پڑتی ہے نا، پہلے جو عرصہ گزرا اس کو نہیں گنتی میں لاتے، اس لیے آپ عدت پوری کریں نا پھر ہی نکاح کریں۔ تو عدت سرکار 3 ماہ ہوتے ہیں؟ اگر بچی کو ایام آتے ہیں نا پھر تو صحیح ہے کہ 3 ماہواریاں آنی چاہیے، تھوڑے دنوں میں آ جائیں یا زیادہ دنوں میں آئیں۔ بعض بچیوں کے باقاعدہ بھی ہوتے ہیں نا، زیادہ عرصہ میں بھی 3 ماہواریاں پوری ہوتی ہیں۔ جن کو آ رہی ہیں نا ماہواریاں، ان کے لیے تو قرآن مجید نے 3 حیض ہی عدت قرار دیا۔ جو عمر زیادہ کی ہو جاتی ہیں ان کے لیے، یا جن کو آیا ہی نہیں حیض، وہ 3 مہینے بیان ہوئے۔ جی جی بھائی، کچھ اور پوچھیں گے آپ مولانا سے؟ نہیں بس سر، تھینک یو۔ جزاکم اللہ جی۔ ڈاکٹر نذیر صاحب نے ہمیں ایک سوال بھجوایا ہے کہ بعض اوقات جماعت کراتے وقت امام صاحب بڑی جلدی جلدی رکوع و سجود کرتے ہیں، ان حالات کے اندر ہماری نماز کی اللہ بہت زوردار ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، جناب مولانا مفتی صاحب صاحب جی تشریف فرمائیں بھائی۔ اسی 2 بکرے رکھے ہوئے سی ولایت شاہ پیر سر جی۔ 2 بکرے آپ نے رکھے ہوئے تھے پیر صاحب کے نام کے؟ جی 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 جی۔ ہوں سارے روح اب اگے خرید کر دیا سے کو کے تو ہوں دربار شریف کا کام شروع ہے، سو اس تے خرچ کر سکتے ہیں وہ پیسے؟
یعنی آپ چاہتے ہیں کہ وہ بکرے آپ ذبح کرنے کی بجائے بازار میں فروخت کر کے وہ رقم آپ دربار پر لگا دیں؟ جی جی یہی پوچھ رہے ہیں نا آپ؟ جی جی ٹھیک ہے. نہیں، وہ میرے بھائی بکرے ذبح کر کے نا اچھا ان کو مسکینوں کو کھلا دیں، جی بیچے نا ان کو، جی بیچے نا ان کو، جی جی جو نیت پہلے تھی نا کہ کھلانے ہیں غریبوں مسکینوں کو، وہی کریں گا. جی جی بالکل یہی. جی یعنی آپ وہ دونوں بکرے جو ہیں نا وہ اللہ کے راستے پہ قربان کر کے غریبوں اور مسکینوں کو کھلا دیں اور دربار کی اور طریقے سے کوئی خدمت کر لیں. اچھا جی بالکل. جی جی کچھ اور پوچھیں گے آپ؟ بس جزاکم اللہ. جی مولانا ہمیں سوال موصول ہوا ہے کہ نماز پڑھاتے وقت امام صاحب رکوع و سجود بڑی جلدی جلدی کرتے ہیں، تو ہم جو پیچھے رہ جانے والے ہیں ان کی نماز کے بارے میں کیا حکم ہے؟ پیچھے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں نا ایسے تیز اماموں کے پیچھے، ان کو فکر مند نہیں ہونا چاہیے، ان کو پورا ثواب ہے. امام اگر کچھ نماز میں گڑبڑ کرے گا نا، صحیح نہیں پڑھائے گا تو اس کا بال اس کی گردن پر ہے. مقتدی جو ہے ان کا نماز بالکل مکمل ان کے لیے محفوظ ہے، کوئی خطرہ نہیں. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں پیش گوئیاں فرمائی تھیں کہ ایسے امام پیدا ہوں گے جو بے وقت نماز پڑھیں گے، بہت لیٹ کر کے. کچھ ہوں گے جو کاٹ چھاٹ کر نماز پڑھیں گے. لوگوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا اگر شوق ہوگا اول وقت پڑھنے کا تو گھر میں پڑھ لینا، مگر پھر جماعت کے ساتھ بھی نماز جا کر پڑھنا، انتشار نہیں. اور یہ کاٹ چھاٹ والوں کو بھی کہا کہ آپ کو پورا ثواب ملے گا، گناہ ہونا امہ کو. یہ صاف کہہ دیا تو اسی وقت فکر مند نہیں ہونا چاہیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر جی پوچھیے بھائی، کیا پوچھیں گے مولانا سے؟ ہیلو جی جی پوچھے نا سوال کریں نا. سوال تھا جی کہ اعتکاف اور اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں؟ یہ جیسے مسجد میں آج کل جو ہے نا وہ اجتماعی اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں، یعنی ایک ہی حجرہ بنا کے 3-4 بندے بیٹھتے ہیں. اچھا، 4 کی ٹولیوں کو جی ایک ایک خیمہ نما جگہ کے اندر بٹھا دیتے ہیں، جی آیا ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟ یہی پوچھ رہے ہیں نا آپ؟ ہیں بھائی؟ جی تو کس جگہ ایسا آپ نے دیکھا ہے؟ جی ایسا کس جگہ پہ آپ نے دیکھا ہے کہ 4 بندے ایک ہی حجرہ نما جگہ کے اندر بٹھا دیے جاتے ہیں؟ یہ ہمارے گاؤں میں اسی طرح ہی ہے. ہلو جی جی. ہمارے گاؤں میں اسی طرح ہے. آپ کا گاؤں ہے کہاں؟ چک نمبر 233 جی بی، تحصیل جڑا والا، ڈسٹرکٹ فیصلہ آباد. جی بالکل ٹھیک ٹھیک. جی جواب دے رہے ہیں مولانا آپ کے. جواب دیتا ہوں میں. اعتکاف کے لیے ضروری چیز تو صرف یہ ہے کہ آدمی مسجد میں رہے. وہ بے شک نہ یہ خیمہ بنائے عام نوازیوں میں میرا جڑا رہے، میرے بھائی اعتکاف اس کا بھی درست ہے. اور اگر ایک ہی وہ حجرہ جو بنایا ہوا ہے اس میں کئی سارے اکٹھے ہو جائیں پھر بھی کوئی بات نہیں. بری بات یہ ہے کہ وہ باتوں میں لگے رہیں، گپیں ہانکتے رہیں، پھر تو بات کو ضائع کرنے والی بات ہے نا. اگر وہ اپنا اپنا کام کرتے ہیں تو بے شک ایک ہی خیمے میں لیٹے رہیں، کوئی بات نہیں. نہ بھی کپڑا جو ہے اس کا پردہ بنایا نا، مسجد میں بہت نیک لوگوں کا تو آتا کہ سرے سے وہ کوئی امتیاز ہی نہیں اپنے لیے پیدا کرتے تھے، پتہ ہی نہیں کسی کو چلتا تھا کہ اعتکاف میں بیٹھے عام نوازیوں میں شامل رہتے. کوئی حرج نہیں اگر وہ ایک ہی جگہ اکٹھے بھی ہیں. یہ انہیں کہیں کہ گپے نہ مارنا اور نہ یہاں ہنسی مذاق کرنا، عبادت کرنا. جی جی ٹھیک ہے بھائی. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام السلام. ورحمۃ. جی مولانا ہمارے بھائی نے ایک سوال ہمیں بھجوایا ہے کہ آج کل بعض علاقوں میں اور بعض مساجد کے اندر ورد کیا جاتا ہے اور خاص کر اللہ کا ورد کروایا جاتا ہے تاکہ مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جائیں. تو کیا ایسا کرنا قرآن و سنت کی روشنی میں درست ہے؟ کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی یہ آپ سے ایک سوال کرنا ہے. جی جی. میں زرینا بول رہی ہوں شالیمار پارک سے. جی جی. حیدرآباد آباد سے. جی جی فرمائیے بہن. کچھ اپنی مراد پوری ہونے پر منت مانی ہوئی ہے کہ مختلف مزارات پہ جاؤں گی، کیا یہ جائز ہے؟ اس کی ذرا وضاحت کر دیں. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ مجھے بینک سے کچھ پرافٹ آتا ہے، میرے میاں کی ڈیتھ ہو چکی ہے، تو اس رقم سے میں کیا 11ویں شریف کا یا مولا مشکل کشا کا یا پنجدن پاک کا ختم نیاز دلا سکتی ہوں؟ صحیح بات ہے. یعنی 2 سوال ہیں آپ کے. وہ سوال ہے میرے. جی مولانا جواب دے رہے ہیں. جی میری بہن آپ نے سوال پوچھے ہیں، اب آپ کو چاہیے نا تحمل اور بردباری سے میری بات سنیں. بعض باتیں ناگوار بھی ہوتی ہیں، ان کو سننا پڑتا ہے. یہ جو ہے نا کہ آپ نے منت مانی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی حاجت پوری کر دی. اب آپ درباروں پر حاضری کے لیے جا رہی ہیں،
تو یہ دین میں تو ایسا نہیں. اچھا کام تو اللہ تعالیٰ نے کیا، اور اب آپ بزرگوں کی قبروں پر اگر جانا چاہتے ہیں وہاں تو جانا چاہیے کہ آدمی نصیحت پکڑے، کیسے بڑے بڑے لوگ چلے گئے، ہم نے بھی جانا، ان کے لیے دعا کرے، سلام کہے. یہ جو حاجتیں ہیں نا ان کے لیے ایک پوری ہوئی، ان کو سلام کرنے جانا، یعنی ان کی مہربانی سے ملی اللہ کا، تو پھر کوئی دخل نہ میری بہر رہا، شکر اللہ کا ادا کرنا چاہیے. اور دوسری بات جو آپ نے کہی کہ وہ بینک سے پیسے ملتے ہیں، تو پہلے تو بینک کے پیسے ہی جو مل رہے ہیں وہ بھی نہیں جائز. اگر آپ مجبوری کی حالت میں لے رہی ہیں تو کیوں اس سے یہ ختم وغیرہ کراتی ہیں؟ ایسا ناپاک مال جو شاید اللہ تعالیٰ اس پر پکڑی کرے، وہ ان کاموں میں خرچ کرنے کی بجائے آپ جو بھوکے مر رہے ہیں لوگ، انہی کا ہی خون نچوڑا ہوا ہے بینکوں نے، ان کو دے دیں، بیواؤں یتیموں کو، شاید اللہ تعالیٰ معاف کر دے. صحیح جواب تو یہ. جی بہن. شکریہ جی. جی بارک اللہ فیک. جی اللہ کے ورد کے بارے میں مولانا سوال. اللہ کے ورد کے بارے میں کال لے لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بات کریں. پوچھیں بھائی. السلام علیکم. جی بہن پوچھیے. میرا نام نظرہ ہے. میں نے مولانا صاحب سے سوال یہ پوچھا تھا کہ سورہ حزاب پڑھتے ہوئے حضرت زینب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کے بارے میں حضرت زینب کے ساتھ جو ہے وہ کہ آسمانوں میں ان کا نکاح ہو گیا تھا، اس بارے میں پوچھنا ہے کہ مولانا مودودی صاحب کی تفسیر پڑھی ہے لیکن نا کچھ نا ذہن مانتا نہیں اس بارے میں، تو مولانا اس بارے میں اپنی وضاحت کر دے تھوڑا سا. یعنی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اور بی بی زلیخا کی بات پوچھی. نہیں زینب اب نکاح ہوا تھا نا، وہ کہتے آسمانوں پہ ہو گیا تھا. حضرت زینب جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ زینب بنت جحش، ان کے بارے میں. جی جی. تو بچی واقعی آپ پریشان ہوئی، پریشان ہونا ہی چاہیے. جس طرح لوگ بیان کر دیتے ہیں کہ دنیا میں آپ نے ان کے ساتھ کوئی نکاح نہیں کیا، یہ کہا کہ میرا آسمانوں پر نکاح ہو چکا ہے، ایسے ہی بیان کرتے ہیں. اس کو جو بھی پڑھتا سنتا وہ پریشان تو ہوتا ہے کہ خود آپ نے نکاح کا طریقہ مقرر کیا، یہ پھر کیا کیا. میں بیٹا اس کو نہیں مانتا، میرا نہیں یہ نظریہ کیسا ہوا. دنیا میں بھی اس کے بھائی نے ابو احمد ابن جاش نے نکاح کا ولی بنا، مہر مقرر ہوا، حضور نے مہر ادا کیا. اب روایتوں کو کیا کریں کہ ایک آدھی کو لے لیتے ہیں، دوسری یہ سیرت ابن شام میں موجود ہے، اور مولانا امین حسن اصلاحی اور عبد المجید دریابادی صاحب نے اپنی تفسیروں میں لکھا آسمانوں پر نکاح ہونے کا مقصد تو صرف یہ تھا کہ اللہ نے متبنہ کی بیٹی کو آپ کے لیے حلال کر دیا اور آپ کو حکم دیا کہ آپ یہ نکاح کریں. نکاح تو دنیا میں ہوا. بالکل یہی صحیح بات ہے جو اسلائی صاحب نے لکھی ہے اور دریابادی صاحب نے لکھی. میں یہ کہہ لیں کہ جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں لیکن جوڑتے تو ہم دنیا کے اندر ہی ہیں. جی بہن کچھ اور پوچھیں گی آپ؟ جی تھینک یو. جی اللہ حافظ. یہ ورد کے بارے میں مولانا فرمائیے. ورد کے بارے میں کال لیا کر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. ایک مسئلہ پوچھنا تھا جی. جی فرمائیے بھائی. گھر کے سامنے گھر ہے، ہمسائی ہیں ہمارے، لیکن وہ بہت غریب ہیں. جی جی. کہ ان کو زکوٰۃ خیرات وغیرہ جو ہے وہ ہم لوگ دے سکتے ہیں، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے. وہ میرے بھائی نماز پڑھے یا نہ پڑھے نا، آپ کو اس بارے میں نہیں سوچنا چاہیے. اگر وہ واقعی مسکین اور غریب ہیں اور ہمسائے بھی ہیں تو ان کے بہت حقوق اکٹھے ہو گئے. جی جی. وہ انسان بھی ہیں، مسلم بھائی بھی ہیں، پڑوسی بھی ہیں، غریب بھی ہیں. اس لیے ان کا سب سے زیادہ حق ہے آپ پر کہ پہلے ان کی خبر لیں اور زکوٰۃ اور صدقات سے ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش کریں. اللہ خوش ہوگا. اور اس کے لیے یہ عام لوگوں نے جو مشہور کر رکھا نا کہ بتاؤ اس کو کہ یہ زکوٰۃ اور صدقہ، یہ بہت غلط بات ہے. یہ نہیں بتانا چاہیے جس کو دیا جائے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں زکوٰۃ کے حساب میں سے دے رہا ہوں، اپنا حساب لکھتے رہے. جس کو دیا جائے اس کو یہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ کوئی ایسا طریقہ بھی آپ اختیار کر سکتے ہو. پڑوسی یا شاید شرمسار ہوں، کوئی اور طریقہ سوچیں کہ اس طرح عید کے موقع پر گیا میں بچوں کو تحفہ دینے کے لیے آیا ہوں، پیار دیں، بچیوں کو دے آئیں. کئی طریقے آدمی سوچ سکتا ہے کہ ان کی عزت نفسی مجروح نہ ہو، بیچارے نہ شرمندہ ہو، اور آپ مدد بھی کریں، ضرور مدد کریں. نماز وہ نہیں نہ پڑھتے تو اللہ ان سے آپ خود نپٹے گا. شاید آپ کے حسن سلوک سے وہ نماز کی طرف بھی آ جائیں. جزاک اللہ. ایک اور مسئلہ پوچھنا تھا. جی پوچھیے بھائی پوچھیے. تو یہ ہے کہ یہ آیا کہ یہ قنوت وتر جو ہے یہ رکوع سے پہلے پڑھنی چاہیے یا رکوع کے بعد؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کس طرح صحیح ثابت ہے؟ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے نا قنوت پر وتر جو ہے نا یہ رکوع سے پہلے ثابت ہے. صحیح حدیث میں جو کچھ ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ
وطر کی قنوت رکوع سے پہلے پڑھتے تھے. آیا کہ رکوع کے جو رکوع کے بعد آپ نے پڑھی ہے نا ہاتھ اٹھا کے پڑھنا ثابت ہے یا بغیر ہاتھ اٹھائے ثابت ہے؟ نہیں، آپ سے اس بارے میں کوئی ثابت نہیں. یہی ثابت ہوا کہ آپ قنوت پڑھتے تھے. اس کے بارے میں آگے جو ڈیٹیلز ہیں نا یہ نہیں بیان ہوئی. یہ ہمیں صحابہ اور تابعین سے ملی ہیں. صحابہ میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایتیں امام بخاری نے اپنے رسالہ جز رفع الیدین میں نقل کی کہ یہ دونوں جب سورہ اخلاص ختم ہوتی تھی تو ہاتھ بھی اٹھاتے تھے کانوں تک، اللہ اکبر بھی کہتے تھے. اس لیے یہی کرنا چاہیے. اور ہمارے علماء میں سے بڑے عالم تھے، استاد الاساتذہ تھے، حافظ محمد گونری رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے کہا یار تم جو کرو گے اپنی طرف سے وہ بھی تو اپنی ایجاد ہی ہوگی نا، صحابہ کا عمل ہے، یہ کیوں نہیں لیتے؟ امام بھی یہی کہتے ہیں. امام نے احمد ابن حنبل نے کہا اور مغنی میں ابن قدامہ لکھتے کہ جس نے بھی رکوع سے پہلے پڑھی ہے نا قنوت، سارے علم اس پر متفق ہیں کہ اس نے اللہ اکبر بھی کہی ہے، ہاتھ بھی اٹھائے. اس لیے اس پر اجماع ہے. خواہ مخواہ لوگ نیا طریقہ نکال دیتے ہیں، آپ کا لکھا ہوا اسی طرح شروع کر دیتے ہیں آپ قنوت. یہ تو پھر بھی سلف سے آ رہا ہے، صحابہ سے ہے. اس کو اختیار کرنا چاہیے. اللہ اکبر کہیں، رفع یدین کریں، اور اس کے بعد تینوں صورتیں آئی ہیں سلف سے کہ ہاتھ اٹھا لیں دعا کی طرح. یہ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو بڑے شاگرد ہیں نا قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ بات کہی کہ قنوت جو ہے کوفہ کے لوگوں نے، ہم نے یہ سیکھی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان کے شاگردوں سے. اور ان کے شاگرد بتاتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے کہ وہ اپنے سینہ کے برابر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے. اسی لیے مولانا محمد تقی عثمانی صاحب نے بھی اعلاء السنن میں لکھا کہ یار مناسب بات تو یہی ہے کہ یہ دعا ہے، ہاتھ دعا کی طرح اٹھانے تھی. باقی باندھنے کی روایتیں بھی آتی ہیں چھوڑ کر، جیسے رکوع کے بعد چھوڑے جاتے ہیں، لٹکا کر پڑھتے رہو پھر رکوع میں چلے جاؤ. تینوں طرح سلف سے آیا. باندھ لینے، ہاتھ اٹھا لینے، نیچے چھوڑ دینے، اس بارے میں سختی نہیں کی جاتی. جیسے بھی کوئی کرے گنجائش ہے اٹھا لینا بہتر، ہاتھ اٹھا کر دعا کریں. جی اور مسئلہ ہے جی پھر دوبارہ کال کر لیجئے گا بھائی. جی کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہیں تو آپ کل کال کر لیجئے گا تاکہ باقی اگر آپ کا سوال باقی ہے تو اس کا جواب کل دے دیں گے انشاءاللہ. بہت سارے لوگ منتظر ہیں. جی سارے دوستوں کو تھوڑا تھوڑا وقت مل جانا چاہیے. جی جزاکم اللہ. کرامی بتا دیں. جی کل بتائیں گے نا انشاءاللہ. کل انشاءاللہ یہی وقت نا آپ کریں، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اجر دے گا. جی جی مولانا یہ ورد کے بارے میں بات. ورد کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح مل جل کر ذکر کرنا. جی السلام علیکم. مل جل کر ذکر مسجدوں میں یا کسی الگ جگہ بھی بلند آواز سے، یہی سنت کے خلاف. السلام علیکم. علیکم. جی میرا نام تسوم ہے. میں نے مولانا صاحب سے یہ سوال پوچھنا تھا. جی مولانا کہ ایک عورت جس کے 1.25 ماہ کے اندر اندر اس کا بیبی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو جو ہمارے گھروں میں اکثر بوڑھی عورتیں یا گھروں میں ہوتی ہیں خواتین، وہ یہ کہتی ہیں کہ کنواری بچیاں اس عورت کے سائے سے بچے. تو مولانا اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ صحیح بات. یعنی شادی بیاہ کے اپنا مرگ کے گھروں میں اکثر عورتیں نہیں جانے دیتی اپنی جوان بیٹیوں. جوان بیٹی، یہ میری بچی بالکل توہمات ہیں، پاگل لوگوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں. اس کے پاس جانے سے کوئی بیماری نہیں آپ کو لگے گی، اللہ رحم فرمائے. وہ بیچاری کو یہ تو ہندوؤں کے خیالات تھے، اس کا کوئی قصور ہے یا اس نے کوئی جرم کیا یا کیا اس کو چمٹا. بچی اللہ کی مرضی سے اگر فوت ہوگی اس کی تو اس کے پاس جانے سے کیوں روکتی ہیں اپنی بچیوں؟ کیا ہو جائے گا؟ یہ ساری جو بوڑھیاں نا پرانے خیالات کی، انہوں نادان اور دین سے بے خبر کہنا چاہیے. ایسی باتیں کوئی نہیں. آپ جائیں اپنی ان بہنوں سے ملیں، کچھ نہیں جو آپ کی قسمت میں وہ آپ کو ملے گا، جو اس کے چمٹتا نہیں کچھ نہیں. جی کلثوم بہن کچھ اور پوچھیں گی آپ؟ بہت شکریہ. جی السلام اللہ. علیکم. تو یہ اجتماعی ذکر بلند آواز سے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. بولتے نہیں. جی چلیے. بلند آواز سے ذکر، اس کے بارے میں ایک مثال دیتا ہوں فقہ حنفیہ سے، آپ ذرا اندازہ کریں کہ اس سے کتنا ڈرتے تھے نیک لوگ کہ اپنی طرف سے نہ کوئی بات گڑی جائے. جی سن لیں کہ عید الاضحیٰ جو ہے نا بڑی عید ہے، اس میں ہم عموماً 9 تاریخ کی فجر سے شروع کر کے 13 تاریخ کی عصر تک تکبیرات تشریق کہتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں شاگرد بھی یہی کہتے ہیں، اور یہی آج کل یہ اشتہاروں میں سارے دیوبندی بریلوی لکھتے ہیں. مگر مسلک جو ہے نا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا
وہ ہے کہ 9 تاریخ کی فجر سے شروع کر کے عید کے دن اثر پر ختم کر. اب اس کی وجہ کیا لکھی ہے صاحب دائر؟ انہوں نے کہا بھائی صحابہ سے واقعی دونوں روایتیں آئی. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام بہن. جی ایک میرا سوال رہ گیا تھا. جی پوچھیے. ہاں جی کہ وہ جو میرے نا میاں کی ڈیتھ ہو گئی وہاں پہ لندن میں انہوں نے سروس کی تھی 15-20 سال. جی جی وہاں سے وہ اس کمپنی سے مجھے پینشن آتی ہے. جی جی تو میں کیا اس میں سے نیاز دلا سکتی ہوں 11ویں شریف کی یا کسی اور وہ جو پیسے آپ کو ملتے ہیں نا خاوند کی پینشن کے، وہ تو آپ کے لیے ہے جائز، بالکل ٹھیک ہے. اس سے آپ میری بہن جو جی چاہے کریں وہ آپ کی مرضی. وہ پیسے آپ کے لیے حلال ہے، وہ بینک والا سود نہیں. پینشن کے اگر وہ دے رہے ہیں تو آپ لے لیں. ٹھیک ہے جی وہ دے رہے ہیں مجھے پینشن دے رہے ہیں ان کی. ہاں اللہ تعالیٰ انہیں بھی اجر دے، اچھا کر رہے ہیں، ورنہ لوگ تو یہاں بیواؤں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. یہ جو موزہ ہر ہفتے جمعرات کو پڑھاتے ہیں مولا مشکل کشا کا، یہ بھی بناوٹی پڑھانا بنائے جائز ہے ہوئے کہ میری نہیں؟ بہن اپنی طرف سے نہ مولا مشکل کشا نے یہ موضوع اپنے بیان کیے ہیں، نہ کسی کتاب میں. اپنی طرف سے لوگ کچھ چھاپ دیتے ہیں، وہ پھر عورتیں پڑھنا شروع کرتی ہیں موضوع حضرت زینب، موضوع مشکل کشا، یہ سارے جعلی بناوٹی. اچھا جی. ان کے بارے میں کوئی مستند کتابیں پڑھا کریں نا، ان کے صحیح حالات معلوم کریں، ان سے محبت بڑھے. ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے. یہ جو میں نے آپ سے سوال کیا آپ نے جواب دیا ہے، یہ ٹی وی میں کب آئیں گے؟ کل انشاءاللہ. کل انشاءاللہ آ جائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دیکھیں اب بدعت سے کتنا ڈرنا چاہیے کہ دو السلام چیزیں ہیں. علیکم. وعلیکم جی. جی وعلیکم السلام. اس کے متعلق سوال ہے جی. جی پوچھیے بھائی. روزے کی حالت میں آنکھوں میں دوائی ڈال سکتا ہے؟ دوائی ڈال سکتا، سرما بھی ڈال سکتا، دوائی بھی ڈال سکتا. آنکھوں میں دوائی ڈالنے سے سرمے سے روزے کو کچھ نہیں بگڑتا. جی بھائی. ہیلو. ہو گیا. جی اب 2 روایتیں میری حضرت امام ابو حنیفہ کو کہ ایسے صحابہ بھی ہیں جو کہتے ہیں 13 کی اثر تک، ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں بھائی عید کے دن اثر تک. امام صاحب نے کہا یار اگر 13 تک بھی ہوئی نا، میں نے نہ کہی تو کوئی بات نہیں، یہ ہدایہ میں پڑھ لے. اور اگر نہ ثابت ہوئی، میں نے زیادہ تکبیریں پڑھنی اونچی آواز سے، تو یہ بدعت ہو جائے گی. اور بدعت کا بعد ترک سنت سے زیادہ. جی السلام علیکم. ذرا سوچیں، یہ سوچتے ہی نہیں ان کے ماننے والے کہ سنت چھوٹ جائے کوئی بات نہیں، بدعت میں نہ پڑھ لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی سوال ہے مولانا صاحب سے. جی بھائی فرمائیے. نماز کی حالت میں اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صلی آ اللہ جائے علیہ وسلم. تو جواب دینا چاہیے. نعیم صاحب بات کر رہے ہیں نا. جی خیال. جی ٹھیک ہے. کیا پوچھا نعیم صاحب؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے فہم قرآن کا ہی ذکر ہو رہا تھا. جی نعیم صاحب. میں عرض کر رہا تھا جی کہ نماز کی حالت میں نام محمد آ جائے صلی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم. تو اس وقت جواب دینا چاہیے. اس کے لیے مناسب بات یہ ہے کہ جب آپ سنتیں پڑھیں نا یا نفل نمازیں پڑھیں، ان میں تو جواب دے دیں. جی جنت کا ذکر آئے سوال کریں، عذاب کا ذکر اپنا مانگیں، اللہ کی حمد و ثنا کا موقع ہے تسبیح حمد کریں، رسول کریم علیہ السلام کا ذکر پاک آ جائے تو درود شریف پڑھیں. مگر فرض نمازوں میں ذرا احتیاطی کرنی چاہیے. نہ تو آپ نے ایسا کیا، اور اس سے اندیشہ بھی ہے کہ عام لوگ جو وہ نہیں سمجھتے نا کہ امام صاحب آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں، وہ ایسا ہی نہ ہو کہ سمجھ لیں کہ یہ بھی اس آیت کا کوئی ٹکڑا. ہاں تو اس سے نا فرضوں میں اجتناب کرنا چاہیے. نہیں، یہ جو مسئلہ آتا ہے نا کہ بھی وہ پڑھتے ہیں سلاد پڑھتے ہیں تو نماز کی حالت میں آدمی ہو. نہیں آپ نا پھر اس وقت کچھ بھی کہیں، نماز کوئی سنبھالے. ٹھیک ہے. ہاں نماز کے بعد درود شریف جتنا جی چاہتا. اور جی مولانا خیریت ہے؟ الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی، اللہ خیریت سے رکھے. ہمیں یاد رکھیں. جی بہت شکریہ. جی ہاں تو آپ کے سامنے میں ایک مثال دی جس پر اصول بیان کیا ہے علامہ شامی نے اپنی بہت چھوٹی کی کتاب رد المختار. مختار نہیں پڑھنا چاہیے، محتار ہے سے. اس میں لکھتے ہیں کہ اگر کسی مسئلہ میں سنت اور السلام بدعت علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ. جی مولانا سے بات کرنی ہے، وہ اتقاف کے بارے میں ان سے سوال کرنا ہے کہ کہتے ہیں کہ 1 گھنٹے کے لیے یا 1 دن کے لیے بھی اتفاق ہو جاتا ہے اتقاف، تو یہ جی. بات صحیح ہے؟ جی اعتکاف جو ہے وہ گھنٹے 2 گھنٹے 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے، تو کیا یہ بات درست ہے؟ اب گھنٹے 2 گھنٹے کا تو میری بہن لوگوں نے بنایا اپنی طرف سے، 1 دن کا ٹھیک ہے. 1 دن کا؟ 1 دن کا اگر کوئی 1 دن کا بھی کر لے نا، فجر سے لے کر مغرب تک بیٹھ جائے روزہ رکھ کے تو ٹھیک ہے. اچھا
ہاں زیادہ جتنا کو کر لے اتنا اچھا. یہ جو ہے نا آدھے دن کا یا گھنٹے کا یا مسجد میں جاتے ہیں میں نے اعتکاف کی نیت کی, یہ نہیں ثابت. کم از کم اعتکاف جو حدیث میں ملتا ہے نا وہ دن کا ایک دن تو پورا ہوگا. مغرب تک ہو جاتا ہے نا. ہاں فجر سے مغرب تک ہو جاتا ہے. اوکے جی. جی اللہ. یہ مثال میں نے اتنی اونچی دی ہے کہ اگر لوگ ضد نہ کریں. ایک بات ہے جس میں یہ خالص بدعت نہیں, سنت ہونے کی بھی گنجائش ہے, دلیل ملتی ہے کہ یہ سنت ہے, مگر دوسری طرف یہ بھی خطرہ ہے کہ شاید یہ سنت نہ ہو. تو اس پر انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ جس چیز میں سنت اور بدعت دونوں کا استعمال ہو جائے اس سنت کا ترک واجب ہے. چھوڑ دو اس سنت کو, سنت ہے ثواب ہی رہ گیا. اگر بدعت ہوئی تباہ ہو جائے. بدعت کا بار شرک کے بعد سب سے بڑا. اللہ اجازت نہیں دیتا کہ اس کے دین میں لوگ آپ ترمیم کریں. اس نے جو بتانا تھا اپنے رسول کے ذریعے بتا دیا, ہم اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتے. تو یہ جو ہے نا ذکر اذکار, آپ دیکھیں کہ سنن دارمی میں آتا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فجر کے لیے جاتے تھے تو راوی بیان کرتا کہ ہم آپ کے دروازے پر جا کر بیٹھ جاتے تھے. جب نکلتے ساتھ لے کر جاتے. ایک دن ایک شخص پہلے مسجد چلا گیا, وہ آیا, آپ جب نکلے اس نے کہا حضرت مسجد میں تو عجیب کام شروع ہو گیا. کیا؟ وہاں لوگ اکٹھے ہیں, ان کے سامنے کھجوریں پڑی ہوئی ہیں, گٹھلیاں. ایک کہتا 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو, پڑھتے ہیں سبحان اللہ, ختم ہو جاتا. پھر وہ کہتا 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو. آپ نے فرمایا شروع ہو گیا غصے میں. اور راوی کہتا ہم نے اتنے غصے میں آپ کو کبھی نہیں دیکھا. جاتے ہی کہا کہ دھکے مارو, ان کو نکالو, ان گٹھلیوں پر یہ اپنے اتنے گناہ شمار کریں. یہ ذکر نہیں, اتنے گناہ گنے. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کفن مبارک بھی میلا نہیں ہوا اور صحابہ کرام زندہ ہے, تم نے نیا دین نکال لیا. کہاں سے یہ ذکر سیکھا؟ تو ذکر جو کر لینا وہ اپنے دل میں کرے, تنہا کرے. اس طرح کی جلیاں ڈالنے کا نام ذکر نہیں ہے, یہ تو شور شرابہ. اور یہ جو اللہ ہوا یہ بے معنی لفظ ہے, کوئی نہیں. ہو بھی کوئی معنی نہیں اس کا. نہ اللہ ہو کوئی ذکر ہے, اللہ ہو بھی کوئی ذکر نہیں. اللہ کے ساتھ کچھ کہنا چاہیے, سبحان اللہ, الحمد. کوئی بات تو مکمل کریں. اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ پاک ہے, اللہ کی تعریف ہے. کچھ فکرہ تو اللہ اللہ اللہ. اسحاق میرا نام کو لیتا, کیا کہنا اسحاق کو, کوئی بولو. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ابن تیمیہ غلطی کھا گئے, انہیں پتہ نہیں چلا. ایک حدیث میں اس کا ذکر کرتا ہوں جو یہ دلیل دیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی پوچھیں. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب جڑے اج کل اشتہار لگتے دیوار وغیرہ تے ختم قرآن پاک. جی جی, ختم قرآن کے بارے میں اشتہارات چھپ کے دیواروں پر چسپاں ہوتے ہیں. چسپاں ہوتے ہیں اور اس پر لوگ پھر مسجدوں میں باقاعدہ جلسے منعقد کرتے ہیں. علماء حضرات. نہیں آ رہی آپ کی آواز نہیں آ رہی. آپ سوال پہلے اپنا مکمل کر لیں, پھر جواب پورا آ جائے گا. جواب آ جائے گا پورا. صحیح. جواب سن رہا ہے میرا کہ نہیں؟ ہاں جی سنائی دے رہا. تو یہ جو ہے نا جلسے ان دنوں میں وہ اہل حدیث کریں یا دیوبندی کریں, یہ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. جو بھی ان دنوں میں مسجدوں میں ختم قرآن کے جلسے کرتے ہیں اور یہاں دعائیں پھر مل کر کرتے ہیں, یہ سنت سے ثابت نہیں ہے, نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے. بڑے بڑے جید اور نیک اہل حدیث علماء بیچارے ہر سال چیختے چلاتے ہیں کہ یہ اپنی اپنی عبادت کے دن سے تم نے یہ رونق بنا لی, تقریریں اور تقریروں کے لیے اور دن تھوڑے ہیں. تو یہ ہے میرے بھائی سارے خلاف سنت کا. چنگا کام نہیں ہے والا جی, چنگا کام نہیں ہے اشتہار چھپانا. نہیں, یہ بدعت ہے. بدعت اور خواہ پیسے ضائع کریں, لوگوں سے پیسے بٹور کر اپنے اشتہار بازی کرتے ہیں. شہرت, فلاں مولانا آ رہے ہیں, فلاں مولانا آ رہے ہیں. یہ پیسے غریبوں کو دیتے ہیں رمضان شریف میں. جی والے جناب. ہلو جی جی, تھے اشتہار چھپے دے. میرے کہڑے اشتہار چھپے دس نا, میں پنجابی وغیرہ لگے بازار چ. کون سے چھوٹے چھوٹے اشتہار چھپے ٹاٹے؟ جی جی چھپے ہوئے ہیں. ہاں جی, یہ بارے کی خیال ہے؟ ہوں اگر ہم نہ چھپواتے تو آپ سوال کیسے پوچھتے؟ نہیں نہیں, یہ نہیں مسئلہ ہے. اگر وہ اشتہار نہ لگتے تو جواب کس طرح دینا ہے؟ نہیں, مولانا نے جو جواب دیا ہے نا وہ یہ دیا ہے کہ یہ سنت کے مطابق نہیں ہے. اشتہار کرنا, تقریر کرنا, معاملہ کرنا, بیٹھنا, یہ کوئی منع نہیں ہے. اچھا, جس طرح تھی یہ والے سوال جواب کر رہے ہیں سنت مطابق ہے. میں جو کہہ رہا ہوں بحث کی گنجائش نہیں, آ جائیں بحث کرنی ہوگی. میں نے صاف بات کہہ دی کہ رات کی بات ہوئی, آپ نے بات میری جواب سوال جواب کر رہے ہیں. رات کے وقت جو لوگ یہ محفلیں کرتے ہیں یہ سنت تقریریں جو ہے نا دن کے وقت, یہ جب بھی موقع ملے, یہ کوئی دین کے خلاف نہیں. صحابہ رسول اللہ کرتے تھے. اب آپ بات ختم کریں. جی جزاکم اللہ. وہی ہوگا. جی السلام علیکم.
वालेकुम सलाम। जी तो मेरे पास बाहर की रकम है या इस बैंक के पाकिस्तान में से कोई रकम है बैंक से आती या बाहर से कोई प्रॉफिट मुझे बैंक से आए, जी जी, मस्जिद या किसी मजार किसी मस्जिद पर या अल्लाह के रास्ते पर कहीं आप खर्च कर सकती हैं, यही पूछ रही हैं ना आप? या किसी मजार पे तमीर के लिए लगा सकती हूँ? ये जो माँ बारगाह है इस पे कोई फर्श वगैरह या कोई तमीर के लिए लगा ना कि सवाल गुजर चुका बार ये बार। बहन आपने तीसरी दफा कॉल की है और सवाल आपका एक ही जैसा है। जी। आपके पैसे हैं, आप उसे किसी भी नेकी के काम में खर्च कर सकती हैं। नहीं, मेरे बैंक से पैसे और भी हैं ना जो वहाँ से प्रॉफिट है, मेरे मियाँ की कुछ रकम है वहाँ से प्रॉफिट आए तो लंदन से, तो क्या उस पैसे में से लगा सकती हूँ कि माँ बारगाह पे या किसी मस्जिद पे या किसी मजार पे? नहीं, मस्जिद पर ना लगाएं और जहाँ जी चाहे आपका लगाएं। ये मस्जिद में ना ऐसे पैसे लगाएं। हाँ जी। हाँ, ये मशकूक हैं पैसे। मस्जिद में तो बिल्कुल पाक और तैयब माल होना चाहिए। तो मजार पे लगा सकते हैं और जहाँ जी चाहता आप और कहीं नेकी के काम पे आप लगा नेकी सकते के काम पर अच्छा अच्छा। हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। जी मौलाना आप हाँ, तो अल्लाह की बात हो रही थी भाई, ये इल्मी बात भी आप सुन लें। हमारे मौलाना मोहम्मद मंजूर नोमानी साहब थे अल्लाह रहमत, उन्होंने भी एतराज किया कि इब्न तैमिया ने जो कहा ना कि अल्लाह कोई जिक्र नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। जी मौलाना साहब हैं जी? मैं बैठा हूँ। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम। साथ आने का एक दफा प्रोग्राम बना था, बल्कि आज ही बना था। रफीक साहब से आप जानते हैं, स्टेट बैंक में काम करते हैं। आपकी आवाज ना सही सुनाई नहीं दे रही है। रफीक साहब के साथ एक दफा आने का प्रोग्राम बना था, बल्कि आज ही बना था, लेकिन वो मसरूफियत की वजह से आ नहीं सके। ठीक रफीक साहब नहीं आ सके। हाँ, तो वो एक दो सवाल थे। जी फरमाइए। एक सवाल तो ये कहना था कि एक वालिद अपनी जिंदगी में अपनी औलाद को या अपने किसी अच्छे दोस्त को जो हकदार हो तो उसको कितनी अपनी जायदाद का हिस्सा हुबा कर सकता है या पूरी जायदाद दे सकता है या जिंदगी में ही? जी जी। दूसरा सवाल ये कहना था, आजकल जो मरवजा तरीके चल रहे हैं ईसाने स्वाब के, जी जी। कान ने दिया पढ़ के मिल कर दिया या बरसी होगी तो उसके लिए जी जी। ने ये 50 बंदे इकट्ठे कर उन्होंने कुरान पढ़ दिया, किसी एक से मिल कर दिया उसमें दे के दे दिया, या मदरसे में कुरान पढ़ यानी आपका इसाले सवाब के बारे में सवाल है ना कि आया ये सवाब उन तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता? उन तक ये कोई इसके क्या उसकी कोई हमें दलील मिलती है या नहीं मिलती? जी ठीक। इसके बारे में आपके लिए और हमारे सब बहन भाइयों के लिए इत्तला ये है कि ये सवाल आपके दोनों ही एक तरह पहले गुजर चुके हैं और इस पर मौलाना तफसील के साथ रोशनी डाल चुके हैं। हमारे सारे प्रोग्राम रमजान मुबारक के इसकी बाज़ाब्ता सीडी बनती है और मरकजुल हरमैन इस्लामी से ये सीडी दस्तयाब भी है। आप यहाँ से हासिल करके ना अपने सवाल का जवाब हासिल कर सकते हैं, तफसील से बयान कर सको। बहुत शुक्रिया आपका। जी जी इमाम इब्न तैमिया की बात आप इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने इसके बिरत होने पर बहुत जोर दिया कि अल्लाह अल्लाह कोई जिक्र नहीं, कोई कलमा होना चाहिए उसके साथ, अल्लाह अकबर। तो इन्होंने मौलाना मंजूर नोमानी साहब ने मारूफुल कुरान में कहा कि इब्न तैमिया को ये हदीस नहीं मिली या उनका ज़हन इस तरफ नहीं गया कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तक जमीन में अल्लाह अल्लाह कहने वाला एक भी आदमी मौजूद है ना, क़यामत नहीं आएगी। अल्लाह अल्लाह उन्होंने हदीस में से निकाला कि उसमें यही कि वो जब तक एक भी शख्स अल्लाह अल्लाह कहता है क़यामत नहीं आएगी। ये उन्होंने अपनी तरफ से बड़ी दलील ढूंढी, बात भी कुछ बनती है, मगर अल्लामा अलबानी पर अल्लाह ताला रहमत फरमाए इंतकाल कर गया। उन्होंने यही हदीस दूसरी जगह से निकाल कर दिखाई कि पूरा ला इलाहा इल्लल्लाह। कॉल ले लेते हैं। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं मौलाना साहब से बात करना चाहती हूँ। करें करें मेरी बहन। मौलवी साहब मैं शाम बोल रही हूँ, काशिफ की पुप्पो। जी। तो मैंने मसला पूछना था कि आपने एक मसला किया था उधर खुतबे में कि वजू करके नेल पॉलिश लगा लो तो उससे नमाज हो जाती है। हो जाती है बहनी बच्ची। तो ऐसे हो जाती है कि वो लगी रहे बेटे, लगी रहे, कोई बात, नमाज पढ़ें उसके साथ। नमाज पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते। अंटू खाला को एक सेकंड। कोई और बात पूछनी है? हाँ जी जी। हाँ जी, एक और बात मौलवी साहब मैंने पूछनी है, मसला एक और। चले दोबारा कॉल मिला दीजिएगा, पूरा सवाल इकट्ठा करके ना सोच के फिर सवाल कर लीजिए लोगों के ठीक है ना। ये इससे नमाज हो जाती है ना? नमाज हो जाती है, बेफिक्र रहें आप। और मौलाना ने बड़ी तफसील से बताया था कि ये रंग रोगन करने वाले जो लोग हैं इनके तो पूरा जिस्म
लिथड़ा पुथड़ा होता है। अगर इनके लिए ये करेंगे कि पूरा साफ करें, फिर वुजू करें, फिर वो नहाएं, नमाज नहीं पढ़ तो सकते। वो तो नमाज से जान छुड़ा लेंगे। तो उन पर क्यास करते हुए मौलाना ने कई दफा ये बात फरमाई है कि अगर नेल पॉलिश लगी हुई हो और आप वुजू करना चाहें। मुझे तो पता था इस मसले का, लेकिन मेरी नंद को थोड़ा सा कंफ्यूजन था। चलिए, अच्छा किया आपने जी, बहुत अच्छा किया। वो नहीं मान रही थी। मैंने कहा था मौलवी साहब ने ये नहीं नहीं, मसला, ठीक है, ठीक ठीक। तो मेहंदी लगा लेंगे। ये जिस दिन नमाज पढ़नी हो मेहंदी लगा सकते हैं। लगा सकते हैं। ये जो मशहूर है ना, कौन दिनों में मेहंदी नहीं लगानी चाहिए, गलत बात। लगाएं मेहंदी। अच्छा जी, लगा सकते हैं। चलो ठीक है मौलवी साहब, थैंक यू। जी, बहुत शुक्रिया। हाँ, तो ये हदीस के होते हैं तरीक कि एक ही बात किसी जगह मुख्तसर लिखी होती है, उसी आदमी की बात दूसरी जगह तफसील से दर्ज होती है। तो यही रिवायत फिर अल्लामा अलबानी साहब रहमतुल्लाह ने दूसरी किताबों से निकाल कर दिखाई कि यही वाकया कि क़यामत नहीं आ जाएगी जब तक एक भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला हो। मेरा अल्लाह अल्लाह नहीं, ला इल्लल्लाह। तो मसला हल हो गया कि मैं अल्लाह अल्लाह कोई जिक्र नहीं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, कुछ ना कुछ उसके साथ कहें, फिर बात बनेगी। जी ठीक है मौलाना। ये एक सवाल हमारे दोस्त ने भिजवाया कि नमाज जनाजा के लिए कितनी तकबीरें कहनी चाहिए और क्या हर तकबीर के बाद रफ़ाए दैन करना जरूरी है? जनाजे की तकबीरें कम से कम 4 हैं और ज्यादा से ज्यादा आप 8 कह सकते हैं। 9 तकबीर वैसे आई कह सकते हैं, इनमें से कोई मनसूख नहीं हुई। जी, सुन लें फिर बात। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। हेलो जी जी, मौलाना साहब से बात करनी थी। करें हैं, मैं बोल रहा हूँ। बात मैंने ये पूछना था आपसे कि आज का रमजान है। हेलो जी जी, आप बोलती जाइए, लगातार मैं आपकी सुन रहा आवाज हूँ, पहुंच बिल्कुल रही है सुन- मौलाना तक। सुन रहा हूँ। और रमजान में लोग जो हैं वो रमजान में जो लोग हैं वो रोजे के वक्त सहरी खाते हैं। हेलो, जी, वो सहरी खाते हैं लेकिन वो सहरी जो है वो अजान के वक्त भी खाते रहते हैं, तो क्या वो खा सकते हैं? यानी अजान हो रही है और तब भी शहरी वाला बंदा खा पी रहा है, आया ऐसा करना जायज है? जी जी बिल्कुल। इन सारे सवालों के जवाब मेरी बच्ची पहले बयान हो चुके हैं, बड़ी तफसील से मैंने बयान कर दिया। अब भी मुख्तसर बता देता हूँ कि जब अजान शुरू हो जाए तो कोई लुकमानी हल्क से नीचे उतारना चाहिए, बस खाना पीना छोड़ दे। वो अजान जिसके बाद आपने कहा था ना खाते रहो छोड़ना नहीं, वो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह की अजान थी जो 10-15 मिनट पहले होती, उसके बारे में कहा कि उस पर ना खाना पीना छोड़ो। वो अजबी रात होती है जब अजान कहते हैं। जब इब्ने उम्मे मखतूम मौज़न जो थे ना वो ऐन फजर पर कहते कहा रोक दो, इसलिए उससे गलती खाकर ना लोगों ने जो असल वक्त पर होती है अजान उसके बाद भी खाते रहते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। आपके ख्याल में उसी कि वक्त जब मुंह से निकाल देना, सहरी का वक्त खत्म हो जाए, खत्म हो जाए फिर नहीं अजान की लुकमा आवाज शुरू हो जाए तो खाना पीना बंद कर देना चाहिए? बंद कर देना, बिल्कुल एक लुकमा भी हल्क से नीचे नहीं उतार। और जो खाते रहते हैं और बाद में रोजा भी रख लेते हैं नहीं, उनका वो रोजा भी उनकी नहीं होता? अपनी मर्जी, वो ऐसे है जैसे मगरब से पहले ही को खाना शुरू कर दे 1-2 मिनट, जैसे वो गलत है ऐसी ये बात है। वक्त जो शुरू हो गया रोजे का क्यों खाती? यानी जैसे मगरब की अजान से 1 लम्हा पहले आप नहीं खा सकती, जी जी। तो क्या फजर की अजान के बाद 1 लम्हा, यानी कयास कीजिएगा ना इस बात हाँ, पे, नहीं तो खा- कैसे आप खा सकेंगे? नहीं खाती। जी जी बिल्कुल। यानी वक्त है ना कि आ गया तो शुरू हो गया खाना पीना, वक्त वक्त आ मुकर- गया तो खाना पीना खत्म हो गया। खत्म, पाबंदी तो करनी है अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक। ठीक है बहन जी जी, क्या बात है? जो जिक्र की बात है और जनाजे की 4 तकबीरात और 8। हाँ, क्योंकि आमतौर पर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी जी एक मसला पूछना है जनाब अली। जी भाई पूछ लो, पूछिए। सलामत साहब बैठे हैं जी। जी, तशरीफ फरमा है। जनाब अली नमाज के बाद फर्ज के बाद दुआ के बारे पूछना थी जी। ये इसके बारे में मौलाना 4 दफा जवाब दे चुके हैं। हम 23वें पहले रोजे से लगे हुए हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह 23वां रोजा है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। जी, तो इस प्रोग्राम की सीडी भी तैयार होती है, मरकज से आप मंगवा के देख भी सकते हैं, दोस्तों को भी दिखा सकते हैं कि मौलाना इसका 4 दफा जवाब दे चुके हैं, फिर भी आपके लिए जवाब दे रहे हैं। हमने नहीं सुना जवाब जी। असल चले कोई में नहीं, बात सीडी ये होती मंगवाएंगे तो फिर सुनेंगे ना आप। हाँ, इसमें बात होती है, आपने अब पूछा ना, चूंकि ये बात गुजर चुकी है, मैं मुख्तसर बताऊंगा, उससे कई उलझने पैदा होंगी। अगर वो मुकम्मल बात सुने जो रिकॉर्डेड है, सारी बात समझ आ जाएगी। अच्छा जी। खुलासा ये है कि ये नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ या हाथ उठाकर दुआ सुन्नत से और सहाबा से और अइम्मा से साबित नहीं है, सही है। इसलिए अभी कभी कोई अपने तौर पर करना चाहता कोई नहीं बात, मगर नमाज का ये कोई हिस्सा नहीं, ना कोई ततिमा है ना उसका जोजा। रसूल करीम अलैहि सलाम से किसी सही हदीस में हाथ उठाना नमाज के बाद साबित नहीं। बस मुख्तसर या ज्यादा तफसीर उस जवाब में गुजर चुकी।
ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ जी जी ਸਾਡੀ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮੌਲਵੀ ਬਸ਼ੀਰ ਸਲਫੀ ਨੇ जी जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿਤਾਬ ਬਾਅਦ फर्जा तो बाद दुआ मांगना सुनते मुबारका। असल में बात ये है कि ये भाई ऐसी बातें करनी मैं बहुत खुश हूँगा आप आए मस्जिद में। मैंने बशीर सरफी साहब और दूसरे सब लोगों की पढ़ी है, जवाब जो मैं देता हूँ ऐसे ही नहीं, मैं जानता हूँ कि ये लोग क्या कहते हैं, इनके पास क्या रहने उसमें कोई जान नहीं लिखने को। मैं साफ कहता हूँ कि बहुत बड़े मुहद्दिस थे अल्लामा नुशा रहमतुल्लाह अलैह, वो खुद मानते हैं कि एक हदीस भी नहीं जिसमें आते। जी जी क्या जिल्द एक च लिखिया उन्होंने फर्ज नमाजा तो बाद दुआ मांगना सुनते मुबारका है, तुसी कितना कहना भी सुनते मुबारका नहीं का। भाई आपने सवाल आपने जवाब हमें देना है या पूछना था? मस्जिद में आए तशरीफ लाए, अमृतसरी यहाँ बहस नहीं होगी, बस मुख्तसर जवाब दे दिया। ये आपने तो सवाल पूछा है ना, मौलाना ने अपना नजरिया बता दिया। अगर आपके पास कोई और दलील है तो डिबेट हो सकती है, मौलाना की मस्जिद में तशरीफ ले आए रिसाला हाथ में, मैं दिखा दूंगा कि बशीर सरफी के पास क्या और आपके पास क्या, वहाँ बात होगी। वहाँ बात यहाँ तो लोग मुंतजर हैं मुख्तसर जवाब सुनने की, बेशुमार कितार है लगी हुई मर्दों औरतों की, आप वक्त जाहिर करना चाहते हैं ऐसा बिल्कुल खत्म है बात। जी चलिए मौलाना क्या जनाजे के बारे में जनाजे के बारे और 8 तकबीर, क्योंकि अमूमन 4 तकबीरें हम लोग कहते हैं अहले सुन्नत अइम्मा अरबा में से ज्यादा यही कहते हैं, इसलिए हम में ये बात मशहूर हो गई कितनी तकबीरें। ऐसी बात नहीं, ज्यादा तकबीरें भी कही जा सकती हैं और सही तरीका दुआओं का यही है जो है ना, एक ही तकबीर के बाद हम लंबा सिलसिला रखते दुआओं का, ये नहीं था तरीका, यही था कि तकबीर कहते जाओ दुआएं करते जाओ। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब बदरी साहबा का जनाजा पढ़ाते थे 6 तकबीरें होती, जब आम साहबा का पढ़ाते 5, आम लोगों का 4 से शुरू हो जाती है। जितनी जी चाहे कह सकते हैं, कोई मनसूख नहीं हुई। ये जो कहते हैं ना कि हजरत उमर रज़ी के जमाने में इत्तेफाक हो गया, वो वैसे नहीं साबित, अब भी ठीक है। इसी तरह हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला ने एक जनाजा 5 तकबीरों से पढ़ाया। शिया हजरात 5 ही कहते हैं ना, और कई लोग परेशान हो जाएंगे ज्यादा तकबीर, मसले पता होना चाहिए। अगर उनके साथ पढ़ें बेफिक्र पढ़ें कि 5 भी सुन्नत, 5 कहीं तो बाद में लोगों ने कहा कि आप शायद भूल गए। उन्होंने कहा नहीं भूला नहीं, रसूल करीम 5 भी कहते थे, मैं 5 कही। तो इमाम माल अहमद बिन हम्बल ने जब बात कही वो सोने के अर्थों से लिखने के काबिल है कि जब तक तेरा इमाम तकबीरें कहता रहे कहता रहे। ये इब्ने मसूद रज़ी का कौल है, किसी जगह रुकने की जरूरत नहीं, जितनी कहे कहो। रह गया मसला रफ़े ज़हन का, जरूरी नहीं है, जरूरी तो किसी नमाज में भी नहीं है, रफ़े ज़हन जरूरी नहीं कहना चाहिए है, ठीक अच्छी बात है। सहाबा किराम और ताबईन से जो कुछ साबित हुआ, इब्ने उमर हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज सब के आसार जो मिलते हैं ना, वो यही कि उठाते। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मज़हब में भी एक रिवायत यही है जिसको उलमाए बल्ख ने इख्तियार किया। मौलाना अब्दुल रईस साहब ने लिखा कि कहना ठीक, उठाने चाहिए। बेहतर यही है कि हर तकबीर के साथ करें। जी वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब, मैंने आपसे ये सवाल पूछना था कि हमें पता चला है कि जो अहले हदीस इमाम है उसके पीछे नमाज नहीं होती। 1 मिनट मेरी बात सुनिएगा आप। उन्होंने साथ ये भी कहा था कि आप पहले ना इसकी वजाहत कर लें सुन्नी मौलवी से। तो मैं चाहता हूं कि क्योंकि आप इस झगड़े में ना ही जने, और आप खुद ही बता दें कि आया ये चीज सुन्नी मौलवी कहते भी हैं कि नहीं, अगर कहते हैं तो वो किस बिना पर कहते हैं? मेहरबानी। भाई कहते सुन्नी है आपके ख्याल में, पूछते हैं मुझसे, मैंने तो नहीं सुना कि सुन्नी कहते हैं। अगर वो कहते हैं तो आप उनसे पूछे कि आप किस बिना पर कहते हैं। कहता कोई है, पूछते मुझसे हैं कि वो क्यों कहते हैं। आप कोई दानाई की बात करें ना कि अगर वो कहते हैं बिलफर्ज तो उन उलमा से ही पूछें कि आप किस तरह कहते हैं क्या हदीस के पीछे नमाज नहीं, वो बताएंगे क्या वजह। मैं क्या बताऊं, या आपके जहन में कुछ बात है क्या हदीसों में ये खराबी है तो वो बताएं, मैं उसके बारे में कुछ बता दूं कि है या नहीं। बाकी मैं क्या कहूं कि वो क्यों कहते हैं नमाज ना पढ़ो इनके पीछे, ये तो वही जानते हैं मेरे भाई जो हैं सुन्नी, वो बताएंगे। बाकी ये बात जो है ना कि सुन्नी, ये भी आप देखें सुन्नी कोई ट्रेड मार्क नहीं है किसी ग्रोह का, ये ठेका इस पर। सुन्नी तो सारे, कौन अहले हदीस कहता मैं सुन्नी हूं? अहले हदीस अगर कहे तो वो बेदीन ना हो जाए। सुन्नत को मानने वाले सारे लोग अहले सुन्नत हैं या सुन्नी है, इसका कौन मुनकर? सब ग्रोह सुन्नी है, हनफी भी सुन्नी है, शाफी भी सुन्नी है, अहले हदीस भी सुन्नी। ये गलत चीज ज़हन से निकाले ना कि अहले हदीस सुन्नी नहीं है, पक्के सुन्नी है, सुन्नत से इधर उधर नहीं हटते जी। तो बात तो यही है कि वो कहते हैं ना जी रफा जदैन करने वाले वो
नमाज नहीं उनके पीछे होती। मैंने तो आपसे इसलिए सवाल किया नहीं कि हाँ मैंने समझ ली बात। ये उनसे पूछे ना क्या हदीसों गरीबों को तो आप रहने दें, आप जरा अपने भाइयों की बात करें जो आपकी तरह या इमाम के पैरों हैं, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के हैं, इमाम अहमद के पैरों हैं, वो तो मुकल्लद है ना, वो रफा ईजान करते हैं। अब अगर रफा ईजानी वो बुराई है जिसकी वजह से हदीसों के पीछे नहीं पड़नी, तो जरा इनसे कहें कि मेहरबानी करके ये फतवा दे दें कि शाफी और हम्बली जो उनके पीछे की नमाजें नहीं। बहुत अच्छी बात होगी। पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह भी हम्बली थे, कह दें कि शेख अब्दुल कादर भी अगर होते इस वक्त तो हमने नहीं उनके पीछे नमाज पढ़नी। बहुत नेकी की बात होगी। ये ऐलान करवा देना इनसे कि रफा ईजान तो वो भी करते हैं। इनसे कसम देकर पूछें कि पीराने पीर रफा ईजान करते थे ये नहीं, हम्बली थे ये नहीं। चलिए बहुत शुक्रिया भाई आपके सवाल करने का। जनाजे के बारे में मौलाना आप जनाजे के बारे में तो 4 से लेकर जितनी जी चाहे तकबीरें कह सकते हैं, उनमें रफ़े दैन भी करना ज्यादा बेहतर है। वैसे ना करे तो नमाज में नहीं। अस्सलाम वालेकुम। मैं रिजवान बोल रहा हूँ जी। जी जी आपसे पूछना था कि ये जो आजकल नात का, एक तो ये पूछना है कि नात का इस्लाम में क्या ताल्लुक है, इसमें क्या नात का इस्लाम में रुतबा है, और जो आजकल हमारे जो नात खाना हज़रात हैं जो दफ बजाकर नात पढ़ते हैं, इसकी इस्लाम में क्या है? नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इबादत है भाई। अगर दीनी हुदूद के अंदर हो ना, उसमें शिरक की कोई बात ना और आपके मर्तबे का बयान किया जाए तो ये तो दीन का तकाज़ा। हाँ, हुजूर के भी शायर जो थे वो नातें आपकी हसन और अब्दुल्ला मिर्वा साहब बयान करते थे। नात को क्यों कोई शख्स बुरा कहे। बाकी ये जो दफों के साथ है वे ये झूठे। जी अस्सलाम वालेकुम। मौलाना साहब बैठे हैं जी। जी तशरीफ फरमाए मौलाना। कॉल एक करना था जी। जी पूछिए भाई पूछिए, सुन रहे हैं मौलाना, आपका सवाल सुन रहे हैं। मैं जड़ावाला से रायनाथ से बोल रहा हूँ जी। जड़ावाला से बात कर रहे हैं जी। जी फरमाइए। सवाल मेरा ये था कि जो वजू के टूटने की है जो, और दोबारा वजू करना है उसके बाद, इसमें क्या हिकमत है? जो बंदे के मतलब हवा निकल जाती है उसके बाद जो है, यानी तजदीद वजू करना या नया वजू जब करते हैं एक वजू टूटने के बाद, उसके अंदर शरीयत की रूह से हिकमत क्या है? जी क्योंकि मुखरिज जो है जिससे हवा निकली है वो तो पाक नहीं होता वजू करने से दोबारा, तो मतलब ये है कि उसमें क्या हिकमत रखी गई है कि अगर हवा निकलती है तो आपको दोबारा वजू करना पड़ता है। आपने शायद परसों भी फोन किया था। आपने कहा था कि आलम जब होंगे। जी बिल्कुल, मैंने यही कहा था कि मौलाना अगले दिन आएंगे तो आप कॉल करके। मेरे भाई बड़ी खुशी है, अल्लाह आपको खैरियत से रखे। जी बिल्कुल। आपका सवाल सिर्फ जो है ना नवाक़िज़ वजू उनमें से खुरूज री के बारे में कि जो हवा निकलती है ना, इससे क्यों वजू टूटता है, जबकि वो जो निकलने की जगह उसको भी नहीं धोया जाता। ये ठीक है बात, उसको धोने की कोई सूरत नहीं है, वहां कोई शायद लगी हुई नहीं, और जहां जहां से हवा गुजरी अगर उसको धोना शुरू करें तो सारा कपड़े और सारा बदन धोना पड़ेगा, तो हवा तो कोई गैर मरी चीज नजर ही नहीं आती। इसलिए इसको नजात हुक्मिया कहते हैं ना, कि शरीयत ने कह दिया कि तुम नापाक हो गया। नजात हकीकिया नहीं, सचमुच जो लगा होता ना पेशाब पखाना वगैरह या खून, वो तो नजर आता, वो नजात हकीकिया होती है। ये हुक्मिया शरीयत ने मना कह दिया कि आपका वजू नहीं रहा। अब इसमें क्या बात है? बात तो हर शख्स जानता है, ज्यादा तो अल्लाह उसके रसूल को मालूम है ना। आप देखते हैं कि हवा जब खारिज होती है तो जो बद तहजीब लोग होते हैं वही महफिल में बैठे रहते हैं, मतलब लोग उठकर चले जाते हैं। जी मैं इससे पूछ रहा था। हाँ, वो सारे समझते हैं कि ये महफिल के आदाब के खिलाफ है कि यहाँ हवा निकाले, और अगर किसी की निकल जाए तो सारे लोग समझते हैं कि यार बहुत अहमक आदमी है, क्यों नहीं जरा हट के चला। तो जैसे बंदे नापसंद करते हैं इस बदबूदार हवा को, अल्लाह की बारगाह में हो, फरिश्तों की हाजिरी हो, जबकि रसूल करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मस्जिदों में खुशबू लगा कर जाओ, वहां एक ऐसी मखलूक है जिनको खुशबू बड़ी पसंद है। तो ये इंसान जब इसको बदतहजीबी समझते हैं, अल्लाह और उसके फरिश्ते क्यों ना समझे, वो इस काबिल नहीं रहता कि अल्लाह की बारगाह में खड़ा रहे, वुजू करना चाहिए। बाकी जो मखरज को नहीं वो धोता, तो इसलिए कि वो कोई चीज नजास्त ऐनिया नहीं, आंखों से नहीं नजर आती जिसको वो धो ले, हुक्म है उसको। जैसे आप देखते हैं कि नजासत जो है जुनबी की, वो है तो सिर्फ एक जगह के आरा तनासुर पर जरा पड़ी है, मगर शरीयत ने पूरे बदन को नापाक करार देती है कि गुस्ल करना पड़ेगा। टट्टी पेशाब जो है उसके लिए थोड़ा हुक्म है सिर्फ वुजू, मगर उस जनाबत के लिए हुक्म है कि सारा बदन दो, क्योंकि वहां भी आदमी ना रूहानियत से बहुत दूर चला। जुनबी कहते हैं दूर हट जाने वाले। रोज रूहानी लोगों का जो मकाम है ना, सफाई पाकीज़गी अल्लाह की याद, उससे हटकर जरा दुनियावी ऐशो इशरत में पड़ जाता, अगरचे वो हराम नहीं मगर है तो दुनियावी लज्जत। उसको कहा कि अब अल्लाह की बारगाह में जाना होता है, सर से पांव तक अपने आप को पाक साफ करो ताकि दोबारा तयक्कुज़ पैदा, तुम बेदार हो जाओ, होश आ जाए कि अल्लाह की बारगाह में जा रहा।
باقی زیادہ حکمت ہے تو آپ نا اگر حجت البالغہ پڑھیں، اردو ترجمہ مل جاتا ہے. شاہ صاحب نے اس بارے میں جو محنت کی ہے نا عام لوگوں سے وہ بہت اچھی ہے. انہوں نے ہر شرعی حکم کی حکمت بیان کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے. جی بھائی آپ کو جواب مل گیا جی؟ ایک اور سوال ہے، کر سکتا ہوں جی؟ کر سکے. فرمائیے فرمائیے. جی آج ایک سے میں مسجد میں بیٹھا تھا، وہاں پہ نا ایک میاں بیوی آئے، وہ غیر مسلم تھے. انہوں نے اسلام دوبارہ اسلام قبول کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو پوچھنا یہ تھا کہ ان کے بچے بھی ہیں، تو آیا جو ان کے بچے ہیں وہ اب ناجائز اولاد ہوں گے یا جائز ہوں گے؟ کیونکہ میاں بیوی تو مسلم ہو گئے ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد، لیکن بچے تو ابھی غیر مسلم ہی ہیں، اور ان کی شادی جو ہے وہ مطلب نکاح کے بغیر ہوئی تھی. نکاح کے بغیر یعنی غیر مسلموں کے اندر بھی نکاح تو کیا جاتا ہے کہ عیسائی جوڑے بھی آپس کے اندر نکاح کے ساتھ جڑتے ہیں؟ جی جی ان کا تو ہوتا ہے نا، لیکن اسلامک جو پروسیجر ہے اس کے اندر تو نہیں. آپ نے جو بات کہی نا، آپ یہ سمجھ لیں کہ کفار کے جو نکاح ہے نا ان کے رسم و رواج کے مطابق ہوئے، ان کو اسلام نے تسلیم کیا، برقرار رکھا ہے، ان کو درست مانا ہے، وہ صحیح ہے. سوائے اس کے کہ کوئی نکاح ایسا جس کو اسلام برداشت نہیں کرتا، جیسے مجوسی لوگ بیٹیوں کے ساتھ کر لیتے تھے، بہنوں کے ساتھ، ماؤں کے ساتھ. ایسا شخص اگر اسلام قبول کرے تو اس کی بیوی تو اس سے الگ کی جائے گی. اسلام میں بہن اور بیٹی کے ساتھ نہیں. ایسا نہ ہو نا تو پھر بے شک انہوں نے اپنے طریقے سے کیا، عیسائی نے، ہندو نے، یہودی، ان کے وہ سارے نکاح ٹھیک ہے. حضور پاک نے کسی کو کلمہ پڑھانے کے بعد نئے سرے سے ان کا نکاح نہیں کیا. نکاح ٹھیک ہے، ان کی وہ اولاد بھی حلالی ہے، جائز ہے. جو پہلے ہوئی ہے وہی انہوں نے حرام کا بچہ نہیں ہے، وہ سب جائز بچے. بالغ ہونے کے بعد وہ اسلام لے آئیں تو وہ ٹھیک ہے، نہ لائیں تو ان کی اپنی مرضی. ٹھیک ہے بھائی. جی بہت شکریہ جی. چلیں بہت شکریہ بھائی آپ کا. جی مولانا ایک سوال ہمیں موصول ہوا ہے کہ آج کل اہل حدیث مساجد کے اندر بھی شبینہ کا عام رواج ہے، آیا سنت کے مطابق ایسا کرنا درست ہے؟ کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. میں فیصلہ آباد سے منور سلطانہ بول رہی ہوں. جی بہن پوچھیے. تو میرا مسئلہ ہے کہ بہت بے چینی، بہت بے سکونی رہتی ہے. یہ دیکھ کے بتائیں کہ مجھے کسی نے کچھ کیا ہوا ہے یا جسمانی بیماری ہے. یعنی کیسے دیکھیں گے مولانا؟ میری بہن میرے پاس کون سا آلہ جس سے میں معلوم کروں؟ یہ سارے لوگ جو فراڈ کر کیے بیٹھے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں میں ہاتھ دیکھتا ہوں، میں کتاب دیکھتا ہوں. انہوں لوگوں نے تو آپ کو جال میں پھنسا رکھا. آپ ان چیزوں سے چھٹکارا حاصل کریں، اللہ کی طرف میری بہن منور سلطانہ رجوع کریں، اس سے دعا کریں اور اس سے ہی مدد مانگیں کہ وہ اس مصیبت سے نجات دے. آپ یہ شروع کریں کہ 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ دن رات میں کسی وقت پڑھ لیا کریں. لا حول ولا قوت الا باللہ، صرف اتنا ہی. اور شروع میں اور آخر میں نا 100 مرتبہ درود شریف، ایک ایک تسبیح چھوٹا ہی بے شک پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اتنا بھی پڑھتی جائیں، کوئی بات نہیں. 100 مرتبہ پہلے، 100 بعد، اور 500 مرتبہ لا حول ولا قوت. جتنے لوگ پریشانیوں میں مبتلا نا انشاءاللہ لاہور کی برکت سے پریشانیاں دور ہو جائیں. رات دن میں جب جی چاہے پڑھ سکیں. ہمارے دروازے کے ساتھ کبھی وہ ماش پڑے ہوتے ہیں، کبھی انڈے، ایسے تویز وغیرہ ایسے بہت. یہ وہ سارے میری بہن بدماش لوگ جو کہتے ہیں کہ ایسی چیزیں رکھیں یہ اور زیادہ بیمار ہو جائیں اور غم میں مبتلا ہو جائیں. آپ ان چیزوں کو بھول جائیں. کوئی رکھتا رہے، نامراد رکھتا رہے، کچھ نہیں بگڑے گا. آپ یہ دعا شروع کر دیں. اچھا اللہ مدد فرمائے. جی بہت شکریہ بہن آپ کا. جی مولانا شبینہ کے بارے میں سوال تھا جی ہمارے. شبینہ بھائی خواہ اہل حدیث کریں یا دوسرے کریں، ہم نے کسی کے لیے مسئلہ تو نہیں بدلنا، سارے غلط کر رہے ہیں. یہ کوئی دین میں نہیں آتا، نہ اللہ کے رسول نے کیا نہ صحابہ نے. جو کرتے ہیں غلط کرتے ہیں، اپنی شو بازی بنائی، یہ کھاتے پیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. صاحب کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ ٹھیک ہے مولانا. مولانا صاحب ٹھیک ہیں؟ جی ہاں میں خیریت سے ہوں. اور طبیعتیں ٹھیک ہیں آپ کی؟ ہاں الحمدللہ. پوچھیں نا. اچھا مولانا صاحب ایک شعر تھا، اس کی تشریح کروانی تھی. شعر کی تشریح کے لیے مسجد میں آئے نا. آپ کیا کر رہے ہیں میرے بھائی؟ یہ یہاں تو کوئی فتاوا آن لائن ہے، یعنی تشریح شعر آن لائن نہیں ہے. یہ شعر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. خوشی ہوگی آپ آئیں، بیٹھیں گے، شعر بھی سن لیں گے. کیا ہے چلیے پوچھ لیجیے. چلو سنا دیں، سن تو لیں نا ذرا. تفریح کے لیے، دل خوش کرنے کے لیے کیا شعر ہے وہ شعر آپ کو بتا سکتا ہوں. ہاں بتائیں نا. رخ مصطفیٰ ہے ایسا آئینہ. رخ مصطفیٰ ہے ایسا آئینہ. رخ مصطفیٰ ہے ایسا آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ.
رخ مصطفیٰ ہے ایسا آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں. بہت اچھا. تو یہ تو بالکل ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک شعر کہا ہے کہ وہ آسن من کلم ترکت تو آئینی و اجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرأ من کل عیب کأنک خلقت کما تشاء. کہ یعنی پوری کائنات میں آپ جیسا نہ اللہ نے بنایا ہے، نہ بنے گا، نہ ماں نے جنا ہے، نہ کائنات نے دیکھا ہے. یعنی یہ تو حسان بن ثابت نے بہت پہلے 1400 برس پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر ایسے شعر کہیں. یہ علامہ اقبال کا ہی شعر ہے نا میرے بھائی، جو آپ نے پڑھا بانگے درا میں انہوں نے لکھا. ذرا پڑھنے میں آپ سے تھوڑی سی غلطی ہوگی، 2 بار ایسا نہیں آیا. پہلے ہے وہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ یا ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز. شعر ایسے بالکل ٹھیک. آپ جیسا نہ اللہ نے بنایا نہ بنائے. تھوڑی سی وضاحت کر دیں مولانا. ہاں کچھ بتاتا تھا کچھ ماحول کچھ ذرا. ہاں ماحول تو ایسا ہی، اور بہت اچھا شعر آپ نے چنا. بالکل برکت ہوگی محفل میں بھی. رسول کریم علیہ السلام کی مدح و ثنا سے بڑھ کر کون سا مومن کے لیے دل خوش کرنے والا اور اس کی روح کے لیے تسکین بخش کام ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کا چہرہ اقدس ہے. ایسا آئینہ ہے، ایسا اللہ نے آئینہ بنایا کہ اب اس طرح کا دوسرا آئینہ نہ ہم سوچ سکتے ہیں. اگر ہم اپنے خیال کو دوڑائیں نا، آگے سے آگے سوچیں اس طرح کا ہونا، حضور اس سے بھی آگے، پہلے ہی اس سے آگے. تو نہ تو ہمارے خیال میں آ سکتا ہے آپ سے اعلیٰ، اور نہ اللہ کے پاس یہ کوئی اور نقشہ اس سے بہتر. اس نے جو سب سے بہتر انسان ہو سکتا تھا وہ پیدا کر. اس لیے حضور علیہ السلام کی مدح و ثنا کے لیے مرزا غالب کی یہی بات کافی ہے. بھائی کیا شاعر اقبال کہے گا، ہم کہیں گے دوسرے. اس نے جو بات کہے ختم کر دی بات. غالب ثنائے خواجہ بیزاں گزاشتین کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد. حضور کی تعریف ہم نے اللہ پر چھوڑ دی ہے کیونکہ اللہ ہی اپنے حبیب کی شان کو جانتا اور وہی بیان کرتا. ہم تو سمجھ ہی نہیں سکتے بیان کیا کریں. جو بیان کریں گے اس میں کوئی خامی رہ جائے گی، بیان نہیں ہو سکتا. اللہ خوش رکھے آپ کو. حضرت سعدی کا شعر بھی اس بارے میں بہت ہی اچھا ہے کہ بعدت خدائے بزرگ توئی قصہ مختصر. لا یمکن الثناء کما کان حق بعدت خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. جی بھائی بہت شکریہ آپ کے کال. بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا. اوکے جی، اللہ حافظ. جی جزاک اللہ. یہ سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے. کیا ان کے علاوہ بھی کسی ہستی کو سید الشہداء کہا جا سکتا ہے؟ جی کال لے لیں. ایک کال لے لیں پھر میں جواب عرض کرتا ہوں. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ایک سوال کرنا تھا مولانا صاحب سے جی فرمائیے. کہ یہ جو ختم دلانا ہے یہ قرآن و سنت کی روشنی میں جائز ہے یا اس کی کیا حیثیت ہے اسلام میں؟ اتفاق یہ ہے کہ کل بھی آپ جیسے بہت پیارے بھائی نے یہ سوال کیا تھا تو اس پروگرام کی ریکارڈڈ سی ڈی مرکز الحرمین الاسلامی سے دستیاب ہے. آپ کل حاصل کر کے اسے دیکھیے گا، اپنا جواب حاصل کر لیجئے گا. آپ کے کال پر بہت شکریہ. سارا مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا کیا آئیے بجائے مختصر جواب کے بولے. سید الشہداء کے بارے میں جی کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے میں نے اس لیے. ہاں بس وقت ختم ہو رہا. سید الشہداء کے بارے میں لوگوں میں یہی بات مشہور ہے کہ اچھے بڑے بھی کہتے ہیں. کال لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. مولانا صاحب. جی جی پوچھیں. ہلو جی پوچھیں نا. پوچھیے. مولانا صاحب یہ سوال یہ پوچھنا ہے کہ مولوی صاحب نے جو تقریر کی تھی جمعہ والے دن کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 6 منٹ تک حضرت فاطمہ نہیں مسکرائی. اگر وہ مسکرائی ہیں تو جب انہوں نے اپنی جنازگاہ دیکھی ہے جس میں یعنی کہ چرپائی سے لے کے جانا تھا وہ بڑی پردہ والی جگہ تھی. کیا ہے کہ یہ بات درست ہے؟ پہلے کبھی سنی نہیں ایسی بات. نہیں کہاں سے سننی جی. یہ لوگ اپنی مرضی سے چیزیں گھڑتے رہتے ہیں اور بیان کرتے رہتے ہیں، محفل آرائی کرتے ہیں نا، رونق پیدا کرتے ہیں. ہاں جی. حوالہ کوئی نہیں ہوتا، اپنی طرف سے افسانہ بنا لیتے ہیں. یہ غلط بات ہے یہ 6 منٹ تک نہیں مسکرائی. نہیں وہ نہیں مسکرائی یا نہیں یہ تو الگ بات ہے. یہ جو ہے نا پھر وہ اپنی قبر دیکھ کر مسکرائی یا جو کچھ آپ نے بیان کیا یہ سارے ٹکڑے جو ہیں جعلی. ہاں جی ہاں جی. یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ ٹھیک نہیں ہے جی. جی نہیں. اچھا بڑی مہربانی. جی سید الشہداء کے بارے سید الشہداء تو یہی کہہ دیتے ہیں کیونکہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو بھی بعض لوگ سید الشہداء کہہ دیتے ہیں نا، تو اس پر کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے تو حمزہ بن عبد المطلب کو کہا سید الشہداء، حالانکہ اسی حدیث کا ٹکڑا چھوڑ جاتے ہیں. اب احکام الجنائز بھی اگر علامہ البانی صاحب کی مل جائے اس میں دیکھ سکتے ہیں مستدرک کی روایت صحیح حدیث کہ آپ نے فرمایا سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب ہے.
وَرَجُلٌ قَامَ فِي وَجْهِ إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ نَهَاهُ فَقَتَلَهُ. وہ لوگ آدمی بھی سید و شہداء ہوگا جو ظالم حاکم کے سامنے کھڑا ہوگا اور اس کو برائی سے روکے گا اور نیکی کا حکم دے گا اور وہ ظالم اس کو قتل کرا دے گا. اس لیے یہ قیامت تک ہو سکتے ہیں لوگ ایسے. تو جو آدمی بھی یہ کام کرے گا وہ سارے سید و شہداء ہو سکتے ہیں. اپنے اپنے دور کا کیا کرے. اس طرح تشریح کرنی چاہیے کہ حمزہ اپنے وقت کے شہیدوں کے سید و شہداء جیسے جیسے دور آئے گا ہر دور میں ہو سکتے. جزاکم اللہ. اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام فتاوی آن لائن اختتام پذیر ہوتا ہے. یہ پروگرام روزانہ آپ کی خدمت میں عصر تا مغرب پیش کیا جاتا ہے اور مختلف کیبل نیٹ ورک پر دکھایا جاتا ہے اور اس پروگرام کی ریکارڈڈ سی ڈی مرکز الحرمین الاسلامی سے دستیاب ہے. اگر آپ کو بھی کوئی دینی، معاشی، معاشرتی، خاندانی، کاروباری یا شادی بیاہ، طلاق اور میراث کا مسئلہ درپیش ہو اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ اس کا صحیح اور بروقت حل چاہتے ہوں تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 08001117777. یاد رہے کہ اس پروگرام کے اندر معروف مذہبی اسکالر ممتاز عالم دین حضرت مولانا محمد اسحاق کریمیہ مسجد جال والے آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات میں رحمت فرماتے ہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اور مولانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.